اللہ ذوالجلال کی قسم کہ آپ یہ دو کلمات کو پریکٹس کر کے دیکھو، آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی آئے گی جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، یقین کرو جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے اور اس کا مطلب سمجھا نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میں اس دعا کو پڑھ لیتی ہوں، جب میں یہ اذکار کر لیتی ہوں، میرے سے برائیاں اس قدر دور بھاگنے لگ جاتی ہیں اور میرے کام خود بخود بننے لگتے ہیں۔ اتنا پاورفل ذکر ہے کیونکہ اس کا مطلب بھی بہت ہی خوبصورت ہے، آپ کے دل کو انشاءاللہ ایک نئی امید دے گا۔ ان اذکار کو کس طرح پڑھنا ہے، کس ٹائم پہ پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھیں گے تو آپ کی دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی، یہ سب میں آپ سے ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں شیئر کرنے والی ہوں، تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، کوئی بھی پارٹ اسکپ مت کیجیے گا۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود ٹوڈیز ویڈیو۔ سم ٹائم نا لائف انسان کو وہاں لے آتی ہے جہاں ہر امید ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ نے ہر وظیفہ پڑھا ہوگا، ہر دعا کی ہوگی، ہر طریقے سے دعا کر کے دیکھی ہوگی، آپ نے راتوں کو بھی جاگی ہوں گے، سجدوں میں گرے ہوں گے، لیکن کچھ نہیں بدلا، اور آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی دعائیں قبول ہونا بند ہو گئی ہیں، جیسے اللہ آپ کی دعائیں سن نہیں رہا۔ لیکن سچ تو یہ ہے، اللہ کبھی نہیں سوتا، کبھی نہیں بھولتا، اور کبھی نظر انداز بھی نہیں کرتا۔ اس بات پہ تو ہم سب کو یقین ہے نا کہ اس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے، نہ کبھی وہ تھکتا ہے، بلکہ ہر روز وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے آیت شیئر کی تھی کہ شاید آپ کے دلوں کو سکون ملے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر تنگی کے ساتھ آسانی رکھی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہے۔ تو یہ کوئی آیت چھوٹی موٹی آیت نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ریالٹی ہے۔ اللہ آسانی تنگی کے بعد نہیں دیتا، بلکہ تنگی کے اندر ہی آسانی رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی لائف ایک تنگی سے گزر کے، ایک مشکل دور سے گزرنے کے بعد آپ کو آسانیاں ملیں گی، بلکہ اگر آپ فیل کرو، غور سے دیکھو اپنی زندگی کو، جو یہ آپ کا ٹف ٹائم چل رہا ہے، اللہ نے اس میں کہیں نہ کہیں آپ کے لیے آسانیاں ضرور رکھی ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو دیکھ نہیں پا رہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت گلہ کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ قرآن میں کہ انسان سخت ناشکرا ہے۔ یقین کرو کہ میں جب پڑھتی ہوں نا تو میرا دل دہل جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے گلہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کی بہت ناشکری کرتے ہیں، لیکن اب اس کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ہر حال میں، کیونکہ آپ شکر ادا کرو گے وہ آپ کو اور نوازتا جائے گا۔ کیونکہ دیکھیں سم ٹائم اللہ کی خاموشی آپ کی سزا نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک پریپریشن ہوتی ہے، ایک تیاری ہو رہی ہوتی ہے۔ جب اللہ جواب نہیں دیتا نا تو وہ دراصل آپ کو تیار کر رہا ہے، آپ کو پریپیئر کر رہا ہے اس ہاں کے لیے جو پوری دنیا بدل دے گی آپ کی، جو آپ کی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اس طریقے سے آپ کی لائف چینج ہوگی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا نا تو آپ اپنے پیغمبروں کی سٹوریز دیکھ لو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی سٹوری یاد کریں کہ سالوں گزر گئے، یوسف علیہ السلام نظر نہیں آئے، لیکن زبان پر ایک ہی جملہ تھا کہ میں صبر کروں گا اور اللہ سے ہی مدد مانگوں گا، اور پھر اللہ نے آخرکار ان کو ایسا ملوایا کہ پوری کائنات اس صبر کی اگزامپل دیتی ہے۔ تو ہمارے پاس ہمارے نبیوں کی اگزامپلس ہیں، اللہ نے ان کی دعاؤں کو لمبے عرصے کے بعد جب قبول کیا، ان کو پھر کس طرح سے معجزاتی کامیابیاں عطا کی۔ یہ سچ ہے کہ آپ نے رو کر مانگا، خشوع و خضوع کے ساتھ مانگا آپ نے، لیکن وہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تو آپ نے سوچا کہ اب اللہ نہیں دے گا، لیکن یاد رکھیں اللہ تاخیر کرتا ہے، انکار نہیں کرتا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام اکیلی تھی، درد میں تھی، درخت کے نیچے گری، جب انہوں نے کہا کہ کاش میں مر جاتی، اسی وقت درخت کے نیچے سے آواز آئی کہ غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے سے چشمہ نکال دیا ہے۔ تو دیکھا جب سب ختم لگ رہا ہوتا ہے نا، وہیں سے نیا ایک آغاز ہوتا ہے، اور یہی آپ کی زندگی میں بھی ہوگا کہ ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ بس لائف دی اینڈ ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن اس مومنٹ پہ پھر بھی اگر آپ اللہ کو پکارتے رہتے ہو، وہاں سے ہی آپ کی نئی زندگی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ بس چھوڑے مت، بھاگے مت، ٹھہر جائے، اللہ پہ یقین رکھیں، وہ ضرور آپ کو نوازے گا۔ دیکھیں کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ فوراً ہی کیوں نہیں دے دیتا، اللہ نے کن کہنا ہے اور آپ کی دعا قبول ہو جانی ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ اگر وہ آپ کو فوراً دے دے تو آپ کا یقین کب بڑھے گا، آپ کیسے، آپ کو اللہ کی ذات پہ یقین آئے گا، آپ کا ایمان کیسے پختہ ہوگا، آپ نیک کیسے بنو گے، اپنے گناہوں کو کیسے بخشواؤ گے، اپنی آخرت کس طرح سے سنوارو گے، آپ کے سجدے کیسے خالص بنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو فوراً مل جائے تو آپ نے کہنا ہے ہاں میں تو ایک مرتبہ کہوں گی اور میری دعا قبول ہو جائے گی، تو نہ تو وہ آپ کے اندر صحیح سے نیک مسلمان والی روح پیدا ہو سکتی ہے، اور نہ ہی آپ کی آخرت سنور سکتی ہے۔ تو یہ سب جو ہے وہ ہمارے ہی مفاد کے لیے، ہمارے ہی فائدے میں ہے۔ اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اس میں بھی آپ کا ہی فائدہ ہے، کیونکہ اللہ
نے آپ کو آخرت میں عطا کرنا ہے، آپ کی آخرت کو سنوارنا ہے۔ یقیناً اللہ نے ہمارے لیے کوئی بہترین ٹائم سوچ رکھا ہے جس ٹائم پہ ہمیں یہ سب ملے گا جو ہم آج چاہتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ جو بندہ بھی اس کو اپنے زندگی میں شامل کر لیتا ہے، اللہ کی قسم اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس کی زندگی میں ایسے معجزات ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ خود اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ میرا کام اس طریقے سے بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی چھوٹا سا کلمہ ہے اور وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے اور اس کا مطلب آپ دیکھیے کہ اتنا خوبصورت مطلب ہے، سب طاقتوں کا مالک تو ہی ہے، تیرا حکم ہونا ہے تو کچھ ہونا ہے۔ اور حدیث مبارکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کلمے کے بارے میں کہی، یقین کرو کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جنت کے خزانوں میں سے جو خزانہ چاہیے آپ کو وہ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے۔ آپ امیجن کرو کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ ایک تجوری ہے جس میں زیورات ہے، جس میں دولت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو آپشن دے دی جائے کہ اس تجوری میں سے ایک چیز آپ نے اٹھانی ہے اور آپ اس میں سے سب سے زیادہ اپنی آبزرویشن کے مطابق وہ چیز اٹھائیں گے جو آپ کو قیمتی لگتی ہوگی، ہیرے موتی جوہرات جو بھی آپ کو نظر آئے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جنت کی جو تجوری ہے، جنت کے جہاں خزانے ہیں، اس خزانے میں سے اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو وہ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ ویڈیو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ اللہ کو اپنی تعریف سننا بہت پسند ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کی سن لیتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے۔ ہر روز ہم یہ نماز میں پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، جب ہم یہ کہتے ہیں یعنی اللہ نے اس بندے کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ تو دعائیں قبول کروانی ہے تو میرے نبی نے بولا ہے کہ اس خزانے کو پکڑ لو، یعنی اس خزانے کو بار بار پڑھتے رہو، اللہ سے اپنی دعائیں قبول کرواتے رہو، کیونکہ اس میں آپ اپنی عاجزی، اپنی بے بسی کا اقرار کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ میں تو کمزور ہوں، آپ طاقتور ہیں، آپ کے پاس ساری طاقتیں ہیں، آپ سے بڑا کوئی طاقتور ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ تعریف کر رہے ہیں، حمد و ثنا کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، تو اس کے بعد اگر آپ کوئی دعا مانگو گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہ ہوں؟ آپ کو ایسا فیل ہوگا اس کو پڑھنے کے بعد کہ آپ سے برائیاں دور ہوتی چلی جا رہی ہیں اور نیکیاں آپ کے پاس آتی چلی جا رہی ہیں، آپ کے کام بننے شروع ہو گئے ہیں، آپ کے رکی ہوئے جتنے بھی کام تھے وہ سب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی آپ کا کام ہو، رشتوں کے حوالے سے آپ کی کوئی بندش ہوئی ہوئی ہے، میاں بیوی میں محبت کے حوالے سے ایشوز ہیں، زندگی کا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے جس نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے، یہ وہ خزانہ ہے، یہ وہ دولت ہے جس کو ریکمینڈ کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس خزانے میں، اس تجوری میں سے آپ نے یہ خزانہ پکڑنا ہے کہ یہ بہت ہی قیمتی ہے، جس کو ریکمینڈ کیا ہے ہمارے نبی نے، تو ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے پھر۔ اور اس کے ساتھ، اس خزانے کے ساتھ، اس کلمے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور چھوٹے سے خزانے کا ذکر کیا، ایک اور چھوٹے سے کلمے کا ذکر کیا۔ یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ ذکر ہے جس کے لیے یہ کائنات بنی، جس کی وجہ سے یہ کائنات بنی، اور وہ کیا کلمہ ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اور الہ ہے ہی نہیں سوائے ہمارے اللہ کے۔ اور یہ میں آپ کو بارہا اپنی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ میں نے جتنے اسماء اعظم دیکھے ہیں، جتنی آبزرو کی ہیں دعائیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ ان کو پڑھنے کے بعد بندہ جو مانگے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اس میں لا الہ الا اللہ کا ذکر لازمی ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میری پرسنل آبزرویشن ہے، اور یقین کرو کہ اللہ کو اپنی وحدانیت سننا، وحدہ لا شریک کہلوانا بہت پسند ہے، اور یہ بھی انڈائریکٹلی کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے۔ تو بیسیکلی ہم نے جب ان دونوں کلمات کو اکٹھے پڑھنا ہے نا، یقین کرو آپ کی زندگی بدلتی جائے گی، آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اور اس کی امپورٹنس دیکھیے کہ بندے کی جب نزاع کا عالم ہوتا ہے، جب اس کے آخری لمحات ہوتے ہیں اور وہاں اس کی زبان پہ جاری ہوا لا الہ الا اللہ، اور وہاں اس کی جان نکلی اور وہ جنتی مہمان بن گیا۔ اتنا اہم ہے یہ کلمہ، اتنا پاورفل ذکر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ آپ بار بار اللہ کی توحید بیان کرو گے، بار بار اس کی طاقت کا اقرار کرو گے، اپنی بے بسی کا اعلان کرو گے، تو کیسے دعائیں قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کو پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کو آپ جو ہے وہ ایک تسبیح آپ نے صبح و شام ان کی پڑھنی ہے، 100 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ صبح میں فجر میں پڑھ لیں اس کو، آپ تہجد میں پڑھ لیں، تہجد پڑھ رہی ہیں، اس کے بعد اس کو شام میں، مغرب میں آپ نے 100 مرتبہ پھر سے آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ پھر سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا آج کا وظیفہ تھا، جس کو اگر آپ سمجھ لیتے ہو، اس کی طاقت کو، اس کے فائدوں کو، یقین کرو کہ یہ وہ قیمتی خزانہ ہے جس کے بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی ہے۔ جنت کے خزانوں میں سے یہ چیز آپ کو حاصل کر لینی چاہیے۔
اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا کرے، ہم سب کی پریشانیاں دور کرے، آمین ثم آمین۔ So let's get started with today's dua series۔ اللہ پاک عفیفہ شیخ، گلستہ فہمیدہ خاتون، افرین خان، روزی رضا، سمیع، امائمہ، ہانیہ ملک، سنم، افشا خان، تحسین، راشدہ پروین، عائشہ اکرم، رانی غفرانہ، عائشہ بیگم، کرن انور، مومی، حبیبہ، علیشبہ، ناز، بریرہ خان، ارسلان، سیدہ شیبہ، زرینہ عباس، تعطیل، زہرہ، معروف فرید، سراہیم، شعیب، مدیحہ شاہ، ماہرہ، تہمینہ کوثر، ناظر خان، شاہدہ بیگم، شاہین پروین، احمد مغل خاتون، وحیدہ ریحانہ انصاری، منیشہ، عائشہ عمرانہ پروین، فوزیہ مصطفیٰ، نیہا شیخ، سدرہ شہباز، ثنا مغل، انمن کامل، رخسانہ، رابعہ بصری، فاطمہ منیبہ، شائستہ اسد علی، کنیز فاطمہ، انجمن فرحان، شاہدہ نواز، مائلہ علی، نشا امن، طلال، سلمان، مکائل، حیدر، ارہا، سائرہ، کرن، طاہرہ، مونا، بشرا، سریہ انور، ماجد، خرم، شاہد۔ اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نوازے۔ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کر دیجئے، ان کے والدین کے دل نرم کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجئے۔ اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجئے، ان کی مغفرت کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجئے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجئے۔ اللہ پاک فلسطین کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول کر لیجئے، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجئے، اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجئے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجئے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجئے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔